السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارک۔ عنوان: مزدور کا حق مارنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں قیامت کے دن 3 آدمیوں کا دشمن ہوں گا۔ ایک وہ جس نے میرا نام لے کر عہد کیا پھر بے وفائی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ جس نے کسی مزدور سے پورا کام لیا لیکن اس کی اجرت نہ دی۔ رواہ صحیح البخاری، حدیث نمبر 2227۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ رواہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2443۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں مزدور کی اہمیت معلوم ہوئی، مزدور کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ مزدور کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا شان بیان فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ایک کام کرنے والے کی کیا اہمیت ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم اپنے مزدور کو کیا اجرت دے رہے ہیں اور اس سے کتنا کام لے رہے ہیں، واللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم ان کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ کام اگر 2 بندوں کا ہے تو ہم اس 2 بندوں کا کام ایک مزدور سے لیں گے اور اجرت اپنی مرضی کی طے کریں گے۔ اس کو یعنی کہ جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم اس پر جو ہے اپنے لیے آسانی پیدا کریں گے اور اس کے لیے مشقت اور تکلیف کا سبب بنیں گے۔ تو یہ میرے بھائیوں ناجائز ہے، گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ 3 شخص، کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کا میں دشمن ہوں گا۔ جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوں تو میں کہتا ہوں کہ وہ اس سے بڑا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ پہلا شخص کا فرمایا کہ وہ شخص جس نے میرا نام لے کر عہد کیا پھر بے وفائی کی، کہ حضور کا نام لے رہا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس نے وعدہ کیا لیکن پھر اس نے اس وعدے کو توڑ ڈالا، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ دوسرا وہ جس نے کسی آزاد کو بیچ دیا، کوئی آزاد ہے اس کو بیچ ڈالا، ناجائز کام کیا، اس کی خرید و فروخت کی، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ اور تیسرا وہ جس نے کسی مزدور سے پورا کام لیا لیکن اس کی اجرت نہ دی، کیونکہ حضور علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ٹھیکیدار اکثر ایسے ہیں، سب کی بات نہیں کرتا، کہ جو مزدور سے اتنا کام لیتے ہیں، ہفتے بعد جب ان کو پیسے دینے کی باری آتی ہے تو کچھ پیسے اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، فلاں دن دیں گے تاکہ یہ بھاگ نہ جائے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آج ہم جس سے نہج پر کھڑے ہیں، یاد رکھیں حضور علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہم پر اپنا رحم و کرم کیا ہوا ہے، نہیں تو ہمارے کون سے ایسے اعمال اچھے ہیں کہ جس کے بقدر ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ ہر وہ کام ہم نے کیا ہے جس سے اللہ ناراض ہے، ناپ تول میں کمی ہو رہی، لوٹ مار ہو رہی، لوگوں کا حق کھایا جا رہا، تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اگر دوسرے ممالک میں نظر ڈالیں تو وہاں پر کام کرنے والوں کی کتنی عزت ہے، کتنی ان کو جو ہے رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ اور ایک مزدور جو گھر بناتا ہے، ایک آدمی جس کا گھر نہیں ہے، اس نے گھر بنوانا ہے، کمرہ بنوانا ہے، تو ایک مزدور کا اس میں اہم کردار ہے کہ وہ اس کے لیے رہنے کے لیے گھر بناتا ہے۔ تو ہم اس مزدور کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے مزدور ہو، خواہ کوئی بھی آپ کے نیچے کام کرنے والا ہے، وہ اگر کام کر رہا ہے تو اپنے کام کی اجرت لے رہا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو خوش کریں، اس اجرت کے علاوہ اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور جو شخص ایسا نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں بھی وہ مجرم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وہ مجرم ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔